بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس کے بعد وہ اپنے باپ کی سرگرمیوں کا زیادہ گہری نظر سے مطالعہ کرنے لگی۔ آہستہ آہستہ اسے یہ محسوس ہونے لگا کہ گھر سے اس کے باپ کا اکثر غیر حاضر رہنے کا باعث سیر و سیاحت کا شوق نہیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ در پردہ فرڈینینڈ کے لیے اہم خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ اسے اپنی تنہائی اور اجنبیت کا احساس ہونے لگا، اور عمر کے ساتھ ساتھ اس کا احساس ترقی کرتا گیا۔ مسلمانوں کے روشن مستقبل کا تصور کر کے جو ولولے اس کے دل میں پیدا ہوا کرتے تھے وہ مٹتے چلے گئے۔ اس پر ایک دینی جمود طاری ہونے لگا۔ زندگی اس کے لیے صبح و شام کے ایک نہ ٹوٹنے والے تسلسل کا نام رہ گئی۔ لیکن جب اسے یہ معلوم ہوا کہ وہ ابو داؤد کے ساتھ غرناطہ جا رہی ہے تو اس کے دل میں سوئے ہوئے ہنگامے اچانک بیدار ہو گئے۔ اسے ابو داؤد کے مقاصد کا صحیح علم نہ تھا، تاہم وہ سفر کی ہر نئی منزل پر اپنے دل کی دھڑکنوں میں ایک اضافہ محسوس کرتی۔ غرناطہ کے مختلف مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے پھرتے۔ اس سفر کے دوران کئی بار سرحدی عقاب کا ذکر آیا۔ میریا اس سے بہت خائف تھی، اور وہ ابو داؤد کے احتجاج کے باوجود ہر نئی چوکی پر پہنچ کر یہ سوال کرتی کہ ہمارے راستے میں سرحدی عقاب کے حملے کا خطرہ تو نہیں؟ چوکی کے افسر اسے تسلی دینے کی کوشش کرتے، لیکن وہ اگلی چوکی پر پہنچ کر پھر یہ سوال دہراتی۔ ایک دن جب وہ راستے کی ایک سرائے کے مالک سے اسی قسم کے سوالات پوچھ رہی تھی تو ابو داؤد نے سرائے کے مالک سے مخاطب ہو کر کہا، تم اسے یہ کیوں نہیں بتا دیتے کہ سرحدی عقاب عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا؟ ربیہ لوگوں کی زبانی اپنی سوتیلی ماں کے سوالات کا جواب دلچسپی سے سنتی، اور اس کا تصور اسے غرناطہ کے خوبصورت شہر سے ان پہاڑوں اور جنگلوں کی طرف لے جاتا جہاں کسی پراسرار مجاہد نے چند برس قبل کاؤنٹ سینٹ یاگو کو عبرت ناک شکست دی تھی، اور اسے اپنے باپ کے اس دعوے پر افسوس ہوتا کہ ان کا راستہ سرحدی عقاب کی پرواز کی زد سے دور ہے۔ قسطلہ سے سرحدی عقاب کے متعلق جو باتیں مشہور تھیں ان سے اس نے یہ رائے قائم کی تھی کہ وہ ایک بڑی عمر کا ہیبت ناک انسان ہوگا، لیکن وہ اس سے کہیں مختلف تھا۔ اس کی نگاہوں سے تہور سے زیادہ محبت اور شفقت برستی تھی۔ اس کی مردانہ وجاہت میں کچھ ایسی جاذبیت تھی کہ ربیہ نے اگر اس کی شجاعت کے قصے نہ بھی سنے ہوتے تو بھی وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتی۔ اپنی قوم کے اولو العزم مجاہد کو ایک نظر دیکھ لینا ہی ربیہ کے لیے زندگی کا سب سے بڑا انعام تھا۔ لیکن جب اسے یہ معلوم ہوا کہ وہ نقاب پوش جس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر اس کی بھگی روکی تھی سرحدی عقاب کے سوا اور کوئی نہ تھا، اور جب اینجلا نے اسے یہ بتایا کہ وہ اسے بے ہوشی کی حالت میں اپنے گھوڑے پر بٹھا کر اس علاقے میں لے آیا تھا، تو اسے کائنات کے اس وسیع نظام میں پہلی بار اپنی اہمیت کا احساس ہوا۔ جب تک ربیہ کی حالت کچھ مخدوش رہی وہ صبح شام اس کی تیمارداری کے لیے آتا رہا، لیکن جب وہ تندرست ہونے لگی اس نے اس کمرے میں آنا بہت کم کر دیا۔ بشیر بن حسن اس کی مرہم پٹی کے لیے دن میں 2 بار ضرور آتا۔ اینجلا اس نوجوان اور خوشوضع طبیب کے پاؤں کی آہٹ کی منتظر رہتی اور بھاگ کر اس کے لیے دروازہ کھولتی، اور جب وہ ربیہ کی طرف متوجہ ہوتا تو وہ ربیہ کے قریب بیٹھ کر مختلف بہانوں سے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتی۔ وہ سوال کرتی، میری بہن کب تک سفر کے قابل ہو جائے گی؟ وہ بے پرواہی سے جواب دیتا، بہت جلد۔ ابا جان کہتے ہیں آپ جس مریض کو ہاتھ لگا دیں اسے شفا ہو جاتی ہے، لیکن اس دن بھگی سے گرنے کے بعد میرے دانت ابھی تک درد کرتے ہیں۔ تمہیں وہم ہے، تمہارے دانت بالکل ٹھیک ہیں۔ نہیں نہیں، مجھے وہم نہیں، میں تکلیف کی وجہ سے گزشتہ رات سو نہیں سکی۔ اور میریا کمرے کے دوسرے گوشے سے کہتی، آپ اچھی طرح دیکھیے، رات واقعی یہ درد سے کراہ رہی تھی۔ بہت اچھا، میں دیکھتا ہوں۔ بشیر بن حسن ربیہ کی مرہم پٹی سے فارغ ہو کر اینجلا کی طرف متوجہ ہوتا اور اس کے دانتوں کا معائنہ کرنے کے بعد سوچ میں پڑ جاتا۔ پھر اس کی ماں سے سوال کرتا، کیا اسے پہلے بھی کبھی دانتوں میں درد ہوا ہے؟ میریا جواب دیتی کہ نہیں۔ وہ پھر سوچ میں پڑ جاتا اور اینجلا دوسری طرف منہ پھیر کر اپنی ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کرتی۔ بشیر بن حسن کہتا، ہو سکتا ہے کہ دانت کی جڑ میں کوئی خرابی ہو، لیکن بظاہر اس کے کوئی آثار نہیں۔ خیر، میں ایک نئی دوا تیار کر دیتا ہوں، اسے مسوڑوں پر اچھی طرح ملو۔ وہ نئی دوا
دوا دے کر چلا جاتا اور اینجلا اپنی ماں کی بدگمانی سے بچنے کے لیے دوا لے کر باہر کی طرف کھلنے والے دریچے کے سامنے کھڑی ہو جاتی اور دوا کو دانتوں میں لگائے بغیر انگلی سے مسوڑوں کی مالش کرتے ہوئے تھوکنا شروع کر دیتی۔ بعض اوقات وہ مسوڑوں کو دبا کر تھوک کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا خون بھی نکال دیتی اور اس کی ماں یہ کہتی، بیٹی وہ کتنا ہی اچھا طبیب کیوں نہ ہو لیکن مذہبی تعصب سے پاک نہیں ہو سکتا۔ اینجلا فوراً یہ کہتی، نہیں امی جان، مجھے ان کی دوا سے بہت آرام ہے۔ جب میریا ادھر ادھر ہوتی اینجلا دل کھول کر ہنستی، ربیہ اسے ملامت کرتی تو وہ سنجیدہ ہو کر کہتی، ربیہ میری بہن، تم برا مت مانو، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی، لیکن نہ جانے اسے دیکھ کر مجھے شرارت کیوں سوچتی ہے۔ میں محسوس کرتی ہوں کہ میں خود احمق بن رہی ہوں، لیکن بعض حماقتیں بہت دلچسپ ہوتی ہیں۔ جب میرے دانت دیکھنے کے بعد وہ پریشان سا ہو کر سوچ میں پڑ جاتا ہے تو میرا جی چاہتا ہے کہ قہقہا مار کر ہنسوں اور میرے ساتھ وہ بھی ہنس پڑے۔ ربیہ پریشان ہو کر کہتی، اینجلا پگلی نہ بنو، اس کی دنیا تمہاری دنیا سے بہت مختلف ہے، وہ ایک بہت بڑا آدمی ہے، تمہیں اس کی عظمت کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اینجلا ایک کھوکھلا کہکہ لگاتے ہوئے کہتی، ربیہ تم خواہ پریشان ہو جاتی ہو، میری بات پر یقین کرو، یہ صرف ایک مذاق تھا۔ ایک شام ابو داؤد کی موجودگی میں بشیر ربیہ کی مرہم پٹی کر رہا تھا کہ میریا نے کہا، اینجلا کو گزشتہ رات پھر نیند نہیں آئی، آپ اس کے دانت توجہ سے دیکھیں۔ ابو داؤد نے اپنی بیوی کی تائید کی۔ بشیر نے کہا، آج میں ایک نہایت مجرب دوا لایا ہوں، انشاءاللہ 3 دن یہ دوا پینے کے بعد آپ کی بیٹی کی تکلیف جاتی رہے گی۔ یہ کہتے ہوئے بشیر نے شیشی سے دوا کا ایک گھونٹ پیالی میں ڈال کر اینجلا کو دیتے ہوئے کہا کہ اسے پی لو۔ پینے کی دوا؟ اس نے حیران ہو کر سوال کیا۔ بشیر نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے جواب دیا، یہ پینے سے دانتوں کی تکلیف ضرور جاتی رہے گی۔ اینجلا نے جھجکتے ہوئے پیالی منہ کو لگائی، لیکن دوا چکھتے ہی فوراً تھوکنے کے بعد چلا اٹھی، یہ بہت کڑوی ہے، میں نہیں پیوں گی۔ بشیر نے اٹھ کر ڈانٹتے ہوئے کہا، تمہیں پینا پڑے گی۔ اس نے بشیر کی غیر متوقع ڈانٹ سے مرعوب ہو کر کہا، لیکن مجھے قے ہو جائے گی۔ بشیر نے جواب دیا، تو میں اور دوا دے دوں گا، میرے پاس یہ دوا کافی ہے۔ اینجلا نے سوال طلب انداز میں کہا، تو میں پی لوں؟ ابو داؤد نے کہا، ہاں بیٹی پی لو، تمہارا فائدہ ہے اس میں۔ اینجلا نے بدستور بشیر کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، کوئی نقصان تو نہیں ہوگا اس سے؟ ابو داؤد نے برہم ہو کر کہا، بشیر بن حسن کی دوا سے نقصان؟ اینجلا تم بالکل نادان ہو۔ اینجلا نے ایک لمحہ کے تذبذب کے بعد ناقابل برداشت حد تک کڑوی دوا حلق میں انڈیل لی۔ بشیر نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ شیشی میں یہیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر دانتوں میں دوبارہ تکلیف ہو تو اتنی دوا اور پی لینا۔ دانتوں کے علاوہ یہ معدے کے لیے بھی بہت مفید ہے، آج تمہیں بھوک بہت لگے گی۔ بشیر اور ابو داؤد کے چلے جانے کے بعد اینجلا نے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے ربیہ کی طرف دیکھا اور وہ ہنس پڑی۔ تھوڑی دیر منہ بسورنے کے بعد اینجلا خود بھی ہنس رہی تھی اور میریا پریشان سی ہو کر کہہ رہی تھی، تم دونوں پاگل ہو۔ اگلے دن میریا کہہ رہی تھی، یہ طبیب واقعی بہت قابل ہے۔ یہ قلعہ ایک بلند ٹیلے پر واقع تھا، اس کی 4 دیواری 2 آدمیوں کے برابر اونچی تھی۔ دروازے والی دیوار کے ساتھ ساتھ 2 منزلہ مکانات تھے، نچلی منزل میں سپاہیوں کی کوٹھڑیاں اور بالائی منزل پر فوجی افسروں کی رہائشی مکانات تھے۔ اس دیوار کے سامنے دوسری دیوار کے ساتھ ساتھ گھوڑوں کے استبل تھے، تیسری طرف ایک مسجد تھی اور چوتھی طرف پرانے مکانات کے کھنڈر تھے۔ بالائی منزل کے ایک سرے پر 2 بہترین کمروں میں ابو داؤد اور اس کے بچوں کو جگہ دی گئی۔ وہ کمرہ جس میں ابو داؤد کی بیوی اور لڑکیوں کے بستر تھے کافی کشادہ تھا اور اس کی کھڑکیاں اور روشن دان باہر کی طرف کھلتے تھے۔ مکانات کی یہ منزل چونکہ فصیل سے قریباً دگنی بلندی پر تھی، اس لیے ان کھڑکیوں میں سے سرسبز وادی اور اس وادی سے پرے حد نظر تک بلند پہاڑیوں کا ایک سلسلہ دکھائی دیتا تھا۔ وادی کے درمیان ایک چھوٹی سی ندی کا چمکتا ہوا پانی نظر آتا تھا۔ اس کمرے میں آمد و رفت کے 2 دروازے ابو داؤد کے کمرے میں کھلتے تھے اور اس سے آگے ایک کشادہ برآمدہ تھا جس کا رخ صحن کی طرف تھا۔
ابو داؤد کے کمرے کے دائیں ہاتھ ایک چھوٹی سی کوٹھڑی میں اس کا زخمی کوچوان ٹھہرا ہوا تھا، اور اس کے بائیں ہاتھ بدر بن مغیرہ اور بشیر بن حسن کے کمرے تھے، اور ان سے آگے فوج کے عہدیداروں کی کوٹھڑیاں تھیں۔ بدر بن مغیرہ کو دن کے وقت ابو داؤد کے پاس بیٹھنے کے لیے بہت کم فرصت ملتی تھی۔ وہ اعلی صباح گھوڑے پر سوار ہو کر سرحدی چوکیوں کی دیکھ بھال کے لیے نکل جاتا۔ بعض اوقات وہ رات کے وقت بھی باہر رہتا، لیکن اس کی غیر حاضری میں بشیر بن حسن پوری توجہ سے ابو داؤد کی میزبانی کے فرائض انجام دیتا۔ بشیر ایک بلند پایہ طبیب ہونے کے علاوہ ایک اعلیٰ درجے کا عالم بھی تھا۔ وہ تاریخ، فلسفہ اور دوسرے علوم میں ابو داؤد کے کمال سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ دن کے وقت اسے بھی دور دور تک مریضوں کو دیکھنے کے لیے جانا پڑتا، لیکن شام کو وہ اپنی قیام گاہ پر پہنچ جاتا اور سونے سے پہلے ابو داؤد کے ساتھ مختلف موضوعات پر بحث کرتا رہتا۔ وہ کھانا بھی ابو داؤد کے ساتھ اس کے کمرے میں کھاتا۔ بدر بھی جب اپنے دورے سے واپس آتا تو فرصت کے لمحات ابو داؤد کے ساتھ گزارتا۔ رات کے وقت بشیر اور ابو داؤد دیر تک باتیں کرتے رہتے، لیکن بدر کھانے کے بعد زیادہ دیر باتیں کرنے کا عادی نہ تھا۔ وہ عام طور پر تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ ربیہ، اینجلا اور میریا اپنے کمرے میں کھانا کھا لیتیں۔ ربیہ کے کان دوسرے کمرے میں ابو داؤد کے ساتھ باتیں کرنے والوں کی طرف صرف اس وقت متوجہ ہوتے جب اسے بدر کی آواز سنائی دیتی۔ اسے روح بصحت دیکھ کر بدر نے تیمارداری کے لیے اس کے کمرے میں آنا ترک کر دیا تھا، تاہم جب بھی وہ ابو داؤد کے کمرے میں داخل ہوتا اس کا پہلا سوال یہ ہوتا، آپ کی بیٹی کیسی ہے؟ ربیہ یہ محسوس کرتی کہ اس کی ابتدائی توجہ محض رحم کے جذبات کی پیداوار تھی۔ اینجلا ہر ماحول میں بتکلف ہو جانے کی عادی تھی۔ جب دوسرے کمرے میں ابو داؤد کے ساتھ صرف بشیر ہوتا، وہ اپنے باپ سے کچھ پوچھنے یا کسی اور بہانے سے دروازہ کھول کر ان کے کمرے میں چلے جاتی۔ کڑوی دوا چکھنے کے بعد اسے دانتوں کی تکلیف سے مکمل آرام ہو چکا تھا، تاہم نوجوان طبیب کے ساتھ اس کی دلچسپی بڑھ گئی۔ ابو داؤد کا کوچوان تندرست ہو چکا تھا۔ ایک رات جب دوسرے کمرے میں بدر اور بشیر داؤد کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے تو ابو داؤد نے کہا، میرا کوچوان واپس اپنے وطن جانا چاہتا ہے۔ اس کے بال بچے قسطلہ میں ہیں اور میں نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں غرناطہ جاتے ہی تمہیں واپس بھیج دوں گا۔ یہ بھی بال بچوں سمیت قسطلہ سے ہجرت کرنا چاہتا تھا، لیکن میری عجلت کی وجہ سے یہ انہیں اپنے ساتھ نہ لا سکا۔ اب غرناطہ پہنچنے میں ہمیں دیر لگ جائے گی اور اس بیچارے کو اپنے بچوں کے متعلق بہت تشویش ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ اسے یہیں سے رخصت کر دوں۔ کیا آپ اس کے سفر کا بندوبست کر دیں گے؟ بدر نے جواب دیا، میرے آدمی اسے سرحد پار پہنچا دیں گے، لیکن یہ ضروری ہے کہ میری سرگرمیوں کے متعلق یہ وہاں جا کر کوئی بات ظاہر نہ کرے۔ ابو داؤد نے جواب دیا، کسی اور آدمی کے متعلق کوئی بات یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی، لیکن اس کے متعلق میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ 20 سال سے میرے پاس ہے اور میں اسے بارہا آزما چکا ہوں۔ یہ میری زندگی کے ہر راز سے واقف ہے، اور اگر یہ میرا ایک راز بھی میرے دشمنوں پر ظاہر کر دیتا تو آج آپ مجھے یہاں نہ دیکھتے۔ اب بھی میں اپنی آدھی دولت اس کے گھر چھوڑ آیا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ 20 سال بعد بھی مجھے اپنی امانت واپس مل جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اپنی عیسائی بیوی اور لڑکی کی بنسبت اس پر زیادہ اعتماد کرتا ہوں، اور میرے ساتھ اس کی عقیدت میری ذاتی خوبی کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ مجھے عیسائی حکومت کا بدترین دشمن سمجھ کر مجھ پر جان دیتا ہے۔ جب یہ 14 برس کا تھا، اس کے باپ کو قسطلہ کے گورنر نے بغاوت کے الزام میں پھانسی پر لٹکا دیا تھا، اور اس نے وہ دلخراش منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ آپ یہ نہیں جانتے کہ آپ کے ساتھ اسے کتنی عقیدت ہے۔ آج یہ مجھ سے یہ کہتا تھا کہ اگر خدا نے چاہا تو میں اپنے بچوں کو تمہارے پاس غرناطہ میں چھوڑ کر آپ کے مجاہدین کی فوج میں شامل ہو جاؤں گا۔ بدر بن مغیرہ نے کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں لی۔ بہرحال وہ جب چاہے گا اسے میرے آدمی سرحد کے پار پہنچا دیں گے۔ اسے اپنے بچوں کے متعلق بہت پریشانی ہے، میرا خیال ہے کہ اسے صبح ہی بھیج دوں۔ اینجلا اور میریا دروازے سے کان لگا کر یہ باتیں سن رہی تھیں، اور دونوں حیران ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ بدر بن مغیرہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔
ابو داؤد اور بشیر حسب معمول دیر تک باتیں کرتے رہے۔ میریا بے قراری کے ساتھ اپنے کمرے میں ٹہلنے لگی۔ اسے معلوم تھا کہ کستلا میں کوچوان کی بیوی ہے نہ بچے ہیں۔ اسے اس بات کی پریشانی تھی کہ ابو داؤد کہیں سچ مچ عیسائی حکومت کا دشمن ثابت نہ ہو۔ آدھی رات کے قریب ربیہ کی آنکھ لگ گئی، لیکن اینجلا اور میریا دیر تک آپس میں خسر پھسر کرتی رہیں۔ میریا بار بار اپنے شوہر کے یہ الفاظ دہرا رہی تھی کہ وہ اپنی عیسائی بیوی اور لڑکی کے بنسبت اپنے کوچوان کو زیادہ قابل اعتماد سمجھتا ہے۔ اینجلا نے اسے تسلی دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ابا جان اتنے نادان نہیں کہ انہیں یہ بھی احساس نہ ہو کہ ہم اس کمرے میں ان کی باتیں سن سکتی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ انہوں نے کسی مصلحت کی بنا پر ایسا کہا ہے۔ میریا نے کہا، بیٹی مجھے ایک مسلمان پر کوئی اعتبار نہیں۔ میں محسوس کرتی ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ اپنا وطن چھوڑنے میں غلطی کی ہے۔ اب اگر یہ غرناطہ جا کر ہمیں زبردستی مسلمان بنانے کی کوشش کرے تو ہم کیا کر سکتی ہیں؟ امی میں جانتی ہوں ابا کو مذہب کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں۔ جب آپ ان سے ان باتوں کی وجہ پوچھیں گی تو آپ کو تسلی ہو جائے گی، اور جب تک میری تسلی نہیں ہوتی مجھے نیند نہیں آئے گی۔ لیکن یہ طبیب اٹھنے کا نام نہیں لیتا۔ ذرا دروازہ کھول کر اپنے باپ کو آواز دو۔ نہیں ماں ٹھہرو، وہ ابھی اٹھ کر چلے جائیں گے۔ جب بشیر چلا گیا تو میریا دروازہ کھول کر ہوا کے سرکش جھونکے کی طرح ساتھ والے کمرے میں داخل ہوئی اور ابو داؤد پر برس پڑی۔ ہاں تو میں اور میری بیٹی تمہارے کوچوان سے بھی گئی گزری ہے، آہستہ بولو۔ ابو داؤد نے جلدی سے اٹھ کر باہر کی طرف کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، مجھے معلوم تھا کہ تم میری باتیں سن کر آپے سے باہر ہو جاؤ گی، لیکن خدا کے لیے تھوڑی دیر صبر کرو، میں ابھی تمہاری تسلی کروا دوں گا۔ چلو میں تمہارے کمرے میں چلتا ہوں، یہاں باتیں کرنا ٹھیک نہیں، کوئی سن لے گا تو ہم سب کے لیے برا ہوگا۔ خدا کے لیے ہمیں قسطلہ بھیج دو، معلوم نہیں کہ غرناطہ پہنچ کر تم ہمارے ساتھ کیا سلوک کرو گے۔ تم سے یہ بھی بعید نہیں کہ تم ہمیں وہاں کسی تاجر کے ہاتھ بھیج ڈالو۔ ابو داؤد نے جلدی سے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ سے اس کا منہ بند کیا اور اسے دھکیلتا ہوا اس کے کمرے میں لے آیا، اور جلدی سے دروازہ بند کرنے کے بعد بولا، اینجلا تم یہ دریچے بند کر دو، کسی نے ہماری باتیں سن لی تو ہماری خیر نہیں۔ پھر وہ میریا سے مخاطب ہو کر بولا، خدا کے لیے تھوڑی دیر خاموش رہو، میں ابھی تمہاری تسلی کر دیتا ہوں۔ اس ہنگامے نے ربیہ کو نیند سے بیدار کر دیا تھا اور وہ لیٹے لیٹے آنکھیں بند کیے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ جب اینجلا نے کمرے کے دریچے بند کر دیے تو ابو داؤد نے میریا کو دھکیل کر اس کے بستر پر بٹھاتے ہوئے کہا، بے وقوف عورت، میں تمہیں غرناطہ کی ملکہ بنانے کے خواب دیکھ رہا ہوں اور تم ہم سب کی تباہی کے اسباب پیدا کر رہی ہو۔ ٹھہرو، میں کوچوان کو ابھی یہاں بلا لاتا ہوں۔ اگر تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں رہا تو شاید وہ تمہاری تسلی کر سکے۔ میریا نے قدرے نادم ہو کر کہا، لیکن تم ہمیں ان کے سامنے ذلیل کیوں کرتے ہو؟ ابو داؤد نے کہا، میریا غور سے سنو، کوچوان کو میں ایک اہم مہم پر بھیج رہا ہوں، اور اس مہم کی کامیابی کے بعد شاید میں یہاں سے غرناطہ جانے کا ارادہ ملتوی کر دوں۔ فریڈینینڈ کی نظر میں میری یہ کامیابی غرناطہ کی فتح سے کم نہیں ہوگی، اور جب وہاں جا کر میں یہ کہوں گا کہ اس مہم میں بھی تم میرے ساتھ شریک تھی تو مجھے یقین ہے کہ ملکہ ایزابیلا کی نظر میں تمہارا درجہ قسطلہ کی تمام عورتوں سے بلند ہوگا۔ میریا نے ذرا اور نرم ہو کر پوچھا، یہاں آپ کس کامیابی کی توقع رکھتے ہیں؟ ابو داؤد نے جواب دیا، تمہیں معلوم ہے کہ فریڈینینڈ سرحدی عقاب کو ابو الحسن سے زیادہ خطرناک سمجھتا ہے، تو آپ اسے… ہاں، اگر قسطلہ والوں کو یہ علم ہو جائے کہ سرحدی عقاب اپنے پہاڑوں اور جنگلوں کے بجائے اس غیر محفوظ قلعے میں رہتا ہے تو وہ فوراً یہاں حملہ کر دیں گے، اور کوچوان کو میں اسی مقصد کے لیے بھیج رہا ہوں۔ میں تمہاری تسلی کے لیے اسے یہاں بلا لیتا ہوں۔ میریا نے کہا، نہیں، مجھے یقین ہے کہ وقت آنے پر ہم بھی ان پر احسان کر سکیں گے۔ جب ہماری طرح یہ لوگ ہمارے رحم و کرم پر ہوں گے تو میں بھی فریڈینینڈ سے ان کی جان بخشی کروا سکوں گا۔ ربیہ کا دل دھڑک رہا تھا، لیکن اسے آنکھیں کھول کر دیکھنے یا بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اینجلا بولی،
ابا جان، انہوں نے ہماری جان بچائی ہے، وہ ہمارے ساتھ انتہائی خلوص سے پیش آئے ہیں۔ اگر وہ ہمارے بدترین دشمن بھی ہوتے تو بھی وہ ہماری طرف سے نیک سلوک کے حقدار تھے، اور وہ طبیب جو صبح شام ربیہ کو دیکھنے کے لیے آتا ہے، سرحدی عقاب کا ساتھ ہونے کے باوجود ایک فرشتہ ہے۔ کیا آپ اس کے تمام احسان فراموش کر دیں گے؟ ابو داؤد نے جواب دیا، اس کے متعلق شاید تمہیں معلوم نہیں کہ فریڈینینڈ اپنی آدھی دولت دے کر بھی اس کی دوستی خریدنے کی کوشش کرے گا۔ مجھے یقین ہے کہ فریڈینینڈ کے پاس وہ قید ہو کر جائے گا، اس کے ہاتھ میں طلائی بیڑیاں ہوں گی، اور فریڈینینڈ اپنے وزیر اعظم یا لارڈ پشپ سے کہے گا کہ میرے معزز قیدی کے لیے اپنی کرسیاں خالی کر دو۔ وہ ایک بار قسطلہ کے ولی عہد کو موت کے منہ سے بچا چکا ہے۔ قرطبہ اور اشبیلیہ کے گورنر اسے اپنا محسن خیال کرتے ہیں۔ وہ ان شرپسندوں کے ساتھ رہ کر اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہا ہے۔ اس کا صحیح مقام یہ جنگل نہیں بلکہ قسطلہ کا شاہی دربار ہے، اور میں اس کے احسانات کے بدلے اس کی مرضی کے خلاف بھی اسے وہاں لے جاؤں گا۔ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ وہ ملکہ ایزابیلا اور بادشاہ سے سفارش کر کے بدر بن مغیرہ کی گزشتہ تمام خطائیں معاف کروا سکے گا۔ اینجلا کا خوف مسرت میں تبدیل ہونے لگا۔ اب تک اسے یہی خیال تھا کہ بشیر کے ساتھ اس کی عارضی دلچسپی یہاں سے رخصت ہونے کے بعد ختم ہو جائے گی، اور یہ حادثہ جس کے باعث وہ تھوڑی دیر کے لیے جمع ہو گئے تھے، کسی دن ماضی کا ایک حسین خواب بن کر رہ جائے گا۔ بشیر کو پہلی نظر دیکھنے کے ساتھ ہی اس نے اپنے دل میں عجیب و غریب دھڑکنیں محسوس کی تھیں، لیکن اس کے ساتھ بے تکلف ہوتے ہوئے بھی وہ یہ محسوس کرتی تھی کہ ان کے درمیان ایک ناقابل تسخیر دیوار حائل ہے۔ اس ماحول میں اس کی بھٹکتی ہوئی نگاہوں کے لیے بشیر صرف ایک عارضی مرکز تھا، لیکن ابو داؤد کے چند الفاظ نے اس کے سامنے غور و فکر کا نیا دروازہ کھول دیا۔ اس کے سامنے مستقبل کے دھندلکوں میں کئی چراغ جگمگا اٹھے۔ وہ پہلی بار سوچ رہی تھی کہ بشیر کے ساتھ اس کی ملاقات ایک حادثہ نہیں جس کا نتیجہ کچھ نہ ہو۔ چند لمحات کے لیے وہ اس کمرے سے نکل کر بہت دور جا رہی تھی۔ وہ بشیر بن حسن کو قسطلہ کے شاہی دربار میں دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے گھر میں اس کے سامنے عیسائیت کی تبلیغ کر رہی تھی، پھر قسطلہ کا لارڈ پشپ اس سے استباغ دے رہا تھا، اور اس کے بعد وہ دونوں ایک گرجے میں مریم مقدس کے سامنے دائمی رفاقت کا عہد باندھ رہے تھے، اور گرجے کا پادری ان پر مقدس پانی چھڑک رہا تھا۔ یہ خیال مسرت اینجلا کے لیے ہوا کا خوشگوار جھونکا نہ تھا بلکہ ایک طوفان تھا جو اسے ایک لمحہ کے اندر ہی اندر اڑا کر کہیں سے کہیں لے گیا۔ لیکن ربیہ کی حالت اس سے مختلف تھی۔ اس کے خیالات کے محل مسمار ہو رہے تھے۔ وہ بدر بن مغیرہ کو فریڈینینڈ کے دربار میں پابا جولاں دیکھ رہی تھی۔ اس کی امید کے کنول مرجھا رہے تھے، اس کے آسمان تمنا کے روشن ستارے ایک ایک کر کے گر رہے تھے۔ وہ مایوسیوں کے بوجھ کے نیچے دبی جا رہی تھی، اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ چلانا چاہتی تھی، کاش وہ چلا سکتی، کاش وہ کچھ کہہ سکتی، لیکن اس میں آنکھیں کھول کر دیکھنے کی تاب نہ تھی۔ ابو داؤد نے کہا، میں کوچوان کو بلاتا ہوں۔ میریا نے جواب دیا، مجھے آپ پر اعتبار ہے، مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ کو پریشان کیا۔